الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں وہ صرف ایک وعظ نہیں بلکہ ایک مومن کی زندگی کا سہارا ہے۔ ایمان اور توکل وہ دو چیزیں ہیں کہ اگر یہ مضبوط ہوں تو انسان کمزور نہیں رہتا، اور اگر یہ کمزور ہوں تو دولت، طاقت اور وسائل کے باوجود انسان اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ آج امت مسلمہ کی سب سے بڑی کمی یہی ہے کہ ہم نے ایمان کو رسم بنا لیا اور توکل کو لفظوں تک محدود کر دیا۔ ایمان صرف یہ نہیں کہ ہم خود کو مسلمان کہیں، ایمان یہ ہے کہ جب حالات ہمارے خلاف ہوں، جب راستے بند ہوں، جب امید ٹوٹتی نظر آئے، تب بھی ہمارا دل یہ کہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ میرے حق میں ہی فیصلہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والے وہ ہیں جن کے دل اللہ کے ذکر سے لرز اٹھتے ہیں۔ ذرا اپنے دل سے سوال کریں، کیا واقعی ہمارا دل اللہ کے نام سے کانپتا ہے یا ہم صرف عادتاً اللہ کا نام لے لیتے ہیں؟ توکل ایمان کی جان ہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کوشش چھوڑ دے، نہیں، توکل یہ ہے کہ انسان اپنی حد تک پوری محنت کرے مگر دل میں یہ یقین رکھے کہ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آج ہم نتیجے کے غلام بن چکے ہیں، اگر کامیابی نظر آئے تو خوش اور اگر مشکل آئے تو مایوس، حالانکہ مومن کا کام کوشش کرنا ہے، فیصلہ اللہ پر چھوڑ دینا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کی پریشانیوں کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اللہ کو مشکل کے وقت یاد کرنا سیکھ لیا ہے، آسانی میں نہیں۔ ہم رزق کے لیے لوگوں کے آگے جھکتے ہیں مگر رب کے سامنے جھکنے میں سستی کرتے ہیں۔ ہم اسباب کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں اور سبب بنانے والے کو بھول گئے ہیں۔ پہلا واقعہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور توکل۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو مسجد میں بیٹھے تھے۔ آپ نے پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، ہم متوکل لوگ ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، تم متوکل نہیں، تم سست لوگ ہو۔ متوکل وہ ہوتا ہے جو زمین میں بیج بوتا ہے اور پھر اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ توکل کا مطلب سستی نہیں بلکہ محنت کے ساتھ اللہ پر اعتماد ہے۔ جو محنت چھوڑ دے اور توکل کا دعویٰ کرے وہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور جو اللہ پر توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ سوچئے، اگر اللہ کافی ہو جائے تو پھر کمی کس چیز کی رہ جاتی ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو کافی مانتے نہیں، بس کہتے ہیں۔ دوسرا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سمندر۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے اور سامنے سمندر آ گیا، پیچھے فرعون کا لشکر تھا، تو قوم گھبرا گئی۔ لوگوں نے کہا، اب تو ہم پکڑے گئے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ جملہ کہا جو ایمان اور توکل کی معراج ہے، کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اور پھر کیا ہوا؟ سمندر پھٹ گیا، راستہ بن گیا۔ میرے بھائیوں، سمندر اس وقت نہیں پھٹا جب لوگ چیخ رہے تھے بلکہ اس وقت پھٹا جب اللہ پر کامل بھروسہ کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ہمیں یہی سبق دیتی ہے۔ غار سور کا واقعہ ہر مومن کے لیے روشنی ہے۔ دشمن سر پر کھڑا تھا، ہر طرف خطرہ تھا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خوف نہیں تھا۔ فرمایا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہی یقین مومن کو مضبوط بناتا ہے۔ آزمائشیں آنا اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں بلکہ یہ ایمان کی پہچان ہے۔ اللہ اپنے محبوب بندوں کو آزماتا ہے تاکہ ان کے درجات بلند ہوں، لیکن یاد رکھیں، کوئی آزمائش توکل کے بغیر آسان نہیں ہوتی۔ جب انسان اللہ پر چھوڑ دیتا ہے تب اللہ خود معاملہ سنبھال لیتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون آئے تو ہمیں عملی قدم اٹھانے ہوں گے۔ 5 وقت کی نماز کو اپنی ترجیح بنانا ہوگا، قرآن سے رشتہ جوڑنا ہوگا، حلال اور حرام کی تمیز سیکھنی ہوگی، استغفار کو اپنی زبان کا زیور بنانا ہوگا، کیونکہ استغفار وہ کنجی ہے جو بند دروازے کھول دیتی ہے۔ آخر میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آج آپ مایوس ہیں، اگر دل ٹوٹا ہوا ہے، اگر حالات سمجھ سے باہر ہیں، تو یاد رکھیں، اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں سے بہت قریب ہوتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم دل سے اس پر ایمان لائیں اور سچا توکل کریں۔ آئیے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائیں، یا اللہ، ہمارے ایمان کو مضبوط فرما،
ہمارے توکل کو کامل بنا، ہمیں اسباب کا نہیں سبب بنانے والے کا محتاج بنا، اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔